پھر اصحاب کہف جو ہے وہ ان کی جو ڈائمینشنز ہیں ان کو سمجھتے جائیں. 309 سال کے بعد وہ دیوار گرتی ہے. اب 309 سال کے بعد وہ دیوار گری تو وہ لوگ باہر آئے. اب انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے, ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. 309 سال گزر چکے تھے. اس نے پھر ایک بندے کو بھیجا. اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ قرآن پاک ایک ایک لفظ میں پوری ڈائمینشن بیان کرتا ہے. انہوں نے ایک شخص کو بھیجا, تفسیر ان کا نام یملیخا بتاتی ہے. یملیخا کو بھیجا کہ جاؤ اور احتیاط سے جانا اور کوئی پاکیزہ کھانا لے کے آنا. جو قرآن پاک کا ایک لفظ ہے نا کہ مزکا, ایک لفظ میں پوری ڈائمینشن ہے کہ وہاں پہ جا کے کوئی پاکیزہ کھانا لے کے آنا. یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حرام کھانے سے انکار کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ صرف کھانا نہیں لے کے آنا, وہ کھانا لے کے آنا جو حلال ہو, کہیں سے کچھ حلال کھانے کے لیے پاکیزہ کھانا. جو اب قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے تم سے جو ہے وہ تم پہ رزق نازل کیا, کلو وشربو من طیبات, پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو, پاکیزہ چیزوں. یہی سملر کانٹیکس ہے کہ پاکیزہ کھانا لے کے آنا. وہاں پہ جاؤ, احتیاط کرو, پتہ کرو کہ ڈی سی ایس جو ہے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. آخر جو ہے ان کو ڈر بھی تو ہوگا نا, اب ان کو آئیڈیا نہیں, ان کو تو نہیں آئیڈیا نا, 309 سال گزر گئے. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے جو ہے وہ آپس میں جو باتیں ہیں اس کا بھی ذکر ہے, لیکن میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ آپس میں انہوں نے کیا بات کی. انہوں نے کہا جی جاؤ جا کے پاکیزہ کھانا لے کے. وہ باہر آیا, اس نے 300 سال پہلے کا وہ سکہ نکال کے دیا. تو جب سکہ نکال کے دیا تو لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے. ڈی سی ایس چونکہ بڑا نٹوریس بادشاہ تھا, وہ ظلم کرتا تھا. اس کے فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ قوم عیسائی ہو چکی تھی. وہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے, اور اب ان کا جو بادشاہ تھا وہ بھی عیسائی تھا اور وہ بھی نیک آدمی تھا. اب اس سے پہلے جس کا میں نے ذکر کیا تھا, ایک اور چیز یہاں پہ روک کے, اس نے جب دیکھا کہ قوم عیسائی تو ہو گئی ہے لیکن ان کے اندر عیسائی پریکٹسز نہیں ہیں. عیسائی پریکٹسز کا مطلب ہے کہ وننس کو تو چلیں گے, مانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ اور بہت سی الہی چیزیں آ گئی ہیں. دے آر ناٹ بلیونگ کہ مار کے جی اٹھنے کو, یعنی اب مار کے جی اٹھنے کا کانسیپٹ سمجھیے گا. قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا, اور بائبل میں ایک کانسیپٹ ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا اور پھر 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ اٹھوں گا, زندہ ہو اٹھوں گا. اس کے اوپر قوم بحث کر رہی تھی بار بار. تو اس بادشاہ نے اللہ سے پریئر کی کہ یا اللہ کوئی ایسا کانکریٹ معجزہ دکھا کہ میری قوم مر کے زندہ ہو اٹھنے کو مان جائے. جس وقت اس نے دعا کی اسی وقت وہ دیوار گری اس غار کے باہر کی, اور پھر اصحاب کہف باہر نکلے. پھر وہ سکہ باہر آیا مارکیٹ میں. جب سکہ باہر آیا یعنی اللہ پورے سیکوینسز کو کنٹرول کر رہا تھا. اللہ نے 309 سال پہلے یہ سیکوینس کنٹرول کر لیا ہوا تھا, یعنی کائنات کا مالک ہے, اس کے ہاتھ میں ہے, سب پتہ ہے اللہ کو کیا ہونے والے آگے. تو وہ اس نے جب اس کو سارے کو, تو پھر جب وہ جو ہے وہ باہر آئے انہوں نے وہ سکہ دیا. یعنی ایسے ہی سمجھ لیں کہ آج کو دن کوئی بندہ جو ہے وہ اکبر کے دور کا کوئی سکہ لے کے مارکیٹ میں آ جائے تو لوگ اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے اس سکے کو, تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ پیسے کتوں آئے, کتوں آئے. اب وہ تو اپنے دور کے پیسے چلا رہے تھے نا, 300 سال گزر گئے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے وہ دیکھا کہ ڈی سی ایس کے دور کا سکہ ہے, ڈی سی ایس چونکہ نٹوریس بادشاہ تھا, لوگوں نے کہا کہ جی کچھ خزانہ ملا ہے. وہ اطلاع ملی جو ہے وہاں کے جو اس شہر کا کوئی بڑا تھا, میئر کہہ لیں کچھ کہہ لیں, اس کو ملی. تو اتنی دیر میں یہ لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ کچھ لوگ غائب ہوئے ہیں, کیونکہ ڈی سی ایس نے ان کی سرچ کروائی, سب کچھ تھا, لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ پرانے دور میں کچھ لوگ غائب ہوئے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جو ہیں وہ چلے گئے تھے پھر ہم باہر آئے ہیں, تو ہم ڈی سی ایس سے, ڈی سی ایس کا کیا بنا, دکیا نوز کا کیا بنا. تو انہوں نے کہا تھا وہ تو 300 سال ہو گئے ہیں, وہ مر گیا ہوا, اور اس کے مرنے کے بعد تو ہم اب تو ہم کرسچن. اب لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کے اندر ایک
چھوٹی سی جو ہے وہ ڈیزائر جاگی. وہ ایک آدمی کو لے کے وہ اپنے اس وقت کا جو شہر کا جو بڑا تھا اس کے پاس گئے. اس نے کہا کہ جی تحقیق کرائیں, لے کے چلیں. لے کے چلنے کا جب حکم ہوا تو انہوں نے کہا جی اچھا چلیں, میرے ساتھ چلتے ہیں, میں دیکھ لیتا ہوں. وہ جب وہ لے کے غار کی طرف آئے تو وہاں دیوار گرائی گئی, تو اس میں سے وہ گولڈن کاپر کی یا گولڈن کی وہ سلیٹیں برآمد ہو گئیں, جس پہ ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے, ان کا پورا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا. وہ چیزیں, وہ سلیٹیں لے جا کے انہوں نے پیٹروس جو ان کا بادشاہ تھا اس کو پیش کی. پیٹروس نے اپنے خزانے میں سے جو ہے وہ اس کی دوسری کاپی منگوائی, ٹیلی کی, تو اٹ واز ریئلٹی. پیٹروس بطور بادشاہ ان کو گریٹیٹیوڈ دینے, ان کا شکریہ ادا کرنے, ان کی عزت کرنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ آ گیا. جب ان لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اب مشہور ہو رہے ہیں یا لوگ ہماری مطلب جو ہے وہ بہت زیادہ رسپیکٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے ان سے جو ہے وہ اب راستہ بدلا اور انہوں نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے, ہمارا کام جتنا تھا اللہ نے ہم سے لینا تھا وہ لے لیا. اللہ نے اپنی ایک نشانی دکھانی تھی, دکھا دی, قدرت دکھانی تھی. ناؤ وی آر گوئنگ. اب ہم اس پوری جو ہے نا وہ لائم لائٹ میں نہیں رہیں گے. یعنی وہ اپنی جو لائم لائٹ تھی, یعنی وہاں پہ فیم تھا, ظاہر سی بات ہے لوگ ان کو جو ہے وہ ایک سینٹس کے طور پہ, ایک بڑے لوگوں کے طور کے اوپر یا شخصیت پرستی کی طرف آ رہے تھے. یہ جو توحید پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اور بڑی چیز ہوتی ہے کہ یہ شخصیت پرستی کی طرف آتے نہیں ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہتے کہ جی سانو بابا بنا کے مان لو, تو وہ دے آر آؤٹ. انہوں نے تو وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے ٹھیک ہے کیا بیٹا, جو ہمارے ہاں سینٹس ہیں, پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی بات کروں گا. ضرور بلے شاہ نے کبھی اپنے گرد بندے اکٹھے کیے ہو, سخی سلطان بہو نے بندے اکٹھے کیے ہو, شاہ حسین نے بندے, بلکہ لوگ تو ان کے خلاف تھے. ان کے جانے کے بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ یار یہ تو کوئی بہت بڑے لوگ تھے. جیسے بارے میں سخی سلطان بہو کہتے ہیں کہ نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے. ان کے تو مزار فیصلے کرتے ہیں کہ یہ کون ہے, ان کی تو قبریں فیصلے کرتی ہیں کہ یہ کون ہے. اسی طرح اصحاب کہف کی اس غار نے فیصلہ کیا یہ کون ہے. اصحاب کہف دوبارہ اس غار میں گئے اور دوبارہ جو ہے وہ اللہ نے ان کو سونے کا حکم دیا اور پھر ان کے اوپر موت طاری کر دی. جب لوگوں نے دیکھا کہ دے آر گون, اب وہ جو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم تھا اس کو بھی سمجھیے کہ اس وہاں پہ اس دہشت آج بھی ہے, دہشت. اور میں جتنا قرآن پاک کو سمجھتا ہوں, جتنا تھوڑا بہت قرآن پاک کو سمجھتا ہوں, قرآن پاک کے لفظ اٹرنل ہوا کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ان کی غار ہو آج وہاں لوگ بھاگے پھریں اور کیمرے اور یہ وہ, اگر اللہ نے وہاں دہشت طاری کی ہے تو آج بھی وہاں وہ دہشت ہونی چاہیے. اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا. مجھے جتنا جو ہے وہ ڈیوائن جو ہے نا وہ ڈائمینشن سمجھ آتی ہیں, تو ڈیوائن ڈائمینشنز اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جی وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, اب ان کی ہڈیاں بھی پڑی ہوئی ہیں اور لوگ وہاں کیمرے بنا رہے ہیں, اور یہ آج بھی وہاں دہشت ہونی چاہیے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, تو میرا نہیں خیال ہے, میرا عقیدہ نہیں مانتا. ہو سکتا میں غلط ہوں, ہو سکتا میں صحیح ہوں. آئی نیور ٹرائی ٹو جسٹیفائی مائی سیلف. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک مرتبہ اصحاب کہف کو اللہ نے خود سلایا اور دوسری دفعہ سونے کا حکم دیا. جی, دوسری دفعہ ان کو سونے کا حکم دیا کہ بس تم غار میں چلے جاؤ, بس ٹھیک ہے. وہ جا کے سو گئے اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر موت طاری کر دی. پھر دوبارہ وہ غار جو ہے اس کے آگے دیوار کر دی گئی. اوکے. اور ان کو دفن نہیں کیا گیا, اسی کے آگے دیوار کر دی گئی. اب پھر لوگوں نے وہاں پہ جاتے تھے تو وہاں نہیں جاتے, تو وہاں پر پھر ایک جو ہے وہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ مسجد بنانے کا حکم دیا. مسجد سجدہ گاہ, عبادت کی جگہ. پھر وہ لوگ وہاں جاتے تھے ان کے قریب. یعنی دیکھو نا, جو عبادت کی جگہ کا مقصد کیا ہے کہ جہاں پہ اللہ کی تجلی ہے, اولیاء کے پاس جا کے ان کے مزاروں پہ جا کے دعا تو اللہ ہر جگہ سن لیتا ہے. پھر وہاں جانے کا کیوں؟ اس کا ایک کانسیپٹ ہے بیٹا, سمجھو کہ جہاں پہ اللہ کی تجلی آلریڈی نازل ہوئی ہے, جہاں پہ اللہ کا امپیکٹ پہلے ہی بہت زیادہ ہے, اس کے قریب کھڑے ہو کے دعا کریں گے, قبول ہوگی. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پہ کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. خانہ کعبے میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے جی قبے کے نیچے کی جانے والی دعا اللہ ضرور سنتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بہت ساری جگہیں. کیوں؟
اس لیے کہ آپ وہاں پر اللہ کی تجلی کے قریب ہوتے ہیں. دعا کسی عمارت کی، کسی مزار کی، کسی گنبد کی محتاج تو نہیں ہے. دعا عربی، فارسی، اردو، انگریزی کی محتاج تو نہیں ہے. دعا ہاتھ اٹھانے یا نہ اٹھانے کی محتاج تو نہیں ہے. پھر ان جگہوں کے اوپر کیوں قبول کی جاتی ہے؟ پھر کیوں اللہ کہتا ہے وہ مسجد اقصیٰ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ماحول کو برکت دے دی. وہ برکت جو ہے وہ اللہ کے نور کے قریب ہونے کا نام ہے. اس لیے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی. اب جب مسجد وہاں تعمیر کر دی گئی، کیونکہ سربیا میں بھی اصحاب کہف کی غار ہے، عمان میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، وہ جو ہے وہ اس طرف آرکٹک والی سائڈ کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ اس کا ملتا ہے کہ جی وہاں بھی ہو سکتی ہے. کچھ 14 کے قریب مقامات ہیں اصحاب کہف کے. اللہ جانے اس کی اصل کیا ہے. لیکن یہ مسٹری ہے کہ اثرگار ہے کہاں پہ؟ بیٹا اللہ اتنی آسانی سے اپنے وہ اگر مسٹری ہے، آپ خود کہہ رہے ہو کہ مسٹری ہے، تو مسٹری تو ہوتی وہی ہے جو چھپی ہوئی ہو. اگر وہ اوپن ہوتی تو وہ مسٹری کیوں ہوتی؟ مسٹری کا مطلب، راز کا مطلب تو وہ ہے کہ جو عام لوگوں کو نہیں پتا. تو اگر وہ کھل ہی گیا تو راز کیسا ہے؟ بالکل اللہ سے بڑا رازدار کوئی ہو سکتا ہے بیٹا؟